السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم اور بابرکت شخصیات میں سے ایک ہیں۔ آپ خلفاء راشدین میں پہلے خلیفہ، صدیق اکبر، یار غار، خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المؤمنین کے لقب سے مشہور ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد آپ روئے زمین پر سب سے افضل انسان ہیں، جیسا کہ متعدد احادیث میں آپ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ کی زندگی ایمان، صداقت، قربانی، وفا اور اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک ایسی مثال ہے جو آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ولادت اور ابتدائی زندگی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ آپ کی کنیت ابوبکر اور لقب صدیق سب سے زیادہ سچا اور عتیق آزاد کردہ تھے۔ آپ عام الفیل کے 2 سال اور 6 ماہ بعد تقریباً 573 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال 6 ماہ چھوٹے تھے۔ آپ کا تعلق قریش سے معزز قبیلہ بنو تیم سے تھا اور آپ کا شجر نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، یعنی مرہ بن کعب پر۔ آپ کے والد عثمان بن عامر ابو قحافہ اور والدہ سلمہ بنت سخرام تھی۔ جاہلیت میں آپ تجارت کرتے تھے، دولت مند اور معزز تھے۔ اخلاقی بلندی اور سچائی کی وجہ سے قریش میں بہت احترام رکھتے تھے۔ آپ شراب، جوا اور دیگر برائیوں سے دور رہتے تھے۔ اسلام قبول کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے آزاد بالغ مسلمان ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر فوراً یقین کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو صدیق کا لقب دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تصدیق فرمائے۔ آپ کے اسلام لانے سے اسلام کو بہت تقویت ملی۔ آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو اسلام کی دعوت دی، جن میں عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ آپ نے اپنی تمام دولت تقریباً 40,000 درہم اسلام کی تبلیغ اور غریب مسلمانوں کی مدد میں خرچ کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خدمات اور قربانیاں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے۔ تمام غزوات یعنی بدر، احد، خندق، خیبر وغیرہ میں شریک تھے رہے۔ غار ثور میں ہجرت کے وقت آپ یار غار بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری اور خطرے میں اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مشکل میں ساتھ دیا، مالی قربانیاں کی، غلاموں کا آزاد کروایا، جیسے بلال حبشی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا۔ مسجد نبوی میں آپ کا دروازہ بند نہ کرنے کا حکم ہوا۔ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ اس طرح آپ سسر رسول اللہ بھی تھے۔ خلافت کا دور 11 ہجری تا 13 ہجری، تقریباً 2 سال 3 ماہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول 11 ہجری کے بعد صحابہ نے ثقیفیہ بنی ساعدہ میں مشورہ کیا اور آپ کو پہلے خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے آپ سے بیعت کی اور آپ کا خطبہ بہت مشہور ہے، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر میں اچھا چلوں تو میری مدد کرو اور اگر برا چلوں تو مجھے سیدھا کرو۔ اہم چیلنج اور کارنامے۔ ارتداد کی جنگوں یعنی جنگ یمامہ وغیرہ میں مرتد قبائل کو شکست دی، اسلام کی وحدت قائم رکھی، جھوٹے نبیوں، مسلمہ، کذاب، اسوہ انسی وغیرہ کو جہن ختم کیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں سے زکوٰۃ وصول کی، بیت المال قائم کیا، قرآن مجید کی تدوین کی۔ آپ نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیا جائے، جو بعد میں حضرت عثمان نے نسخوں میں تقسیم کیا۔ فتوحات کا آغاز، عراق اور شام کی طرف سے لشکر بھیجے، اسلامی سلطنت کی بنیاد مضبوط کی،
عدل، سادگی اور تقوی آپ کی خلافت میں عدل و انصاف کی انتہا تھی۔ آپ خود سادہ زندگی گزارتے، راتوں کو گشت کرتے، رعایا کی حالت دیکھتے۔ ایک مرتبہ آپ نے بیت المال سے ایک کپڑا لیا تو لوگوں نے اعتراض کیا، آپ نے واپس کر دیا۔ آپ فرماتے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو بھی سختی سے بیت المال استعمال کرنے سے روکا۔ وفات اور تدفین۔ آپ بیمار ہوئے تو حضرت عائشہ کے گھر میں تھے۔ وصیت کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ 22 جمادی الاخر 13 ہجری اگست 234 کو 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب دفن کیا گیا، یعنی حضرت عمر بعد میں بائیں جانب دفن ہوئے۔ آپ کی آخری خواہش تھی کہ کفن سادہ ہو اور بیت المال سے قرض ادا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر سے افضل کوئی نہیں جس پر سورج طلوع و غروب ہوا۔ آپ کی صداقت، وفا، قربانی اور عدل آج بھی امت کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیق